پاکستان میں ورکنگ ڈے ہے اور بہت سے ہمارے بہن بھائی جو ہیں آج اپنی جاب سے شاید ہاف ڈے لے کر یا چھٹی کر کے جیسے بھی انہوں نے ممکن بنایا ہے آج کے دن کو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے کوشش کی ہے کہ اس عبادت میں ضرور شامل ہوں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کا یہ دن بابرکت بنائے کہ آپ نے جو کوشش کی ہے کہ اس عبادت میں ضرور ہم شامل ہوں، اس کے وسیلے سے اور آج کے روزے کے وسیلے سے خدا آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے برکت دے۔ سب سے پہلے ہم غور کریں گے 40 کا جو ہنسا ہے کہ ہم 40 روزے کیوں رکھتے ہیں۔ 40 کا ہنسا جو ہے بائبل مقدس میں بہت اہم ہے۔ رک وارن جس نے کتاب لکھی ہے پرپز ڈریون لائف، ایک با مقصد زندگی، اس کتاب کی ملینز کے حساب سے شاید 800 ملین سے زیادہ کتابیں بک چکی ہیں اور 30 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے پہلے صفحات میں بیان کرتا ہے کہ 40 کا ہنسا کیوں اہم ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس نے 40 دن کے 40 لیسن دیے، سبق دیے۔ ہر روز کے لیے ایک سبق ہے، ہر روز کے لیے ایک مشق ہے، 40 دن، اور اسی لیے اس نے 40 کا ہنسا برقرار رکھا اپنی کتاب میں کہ کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتا ہے 40 دن اس کتاب کے ساتھ مل کے سفر کرے، کہ ہر روز کے لیے ایک نصیحت ہے اس میں۔ اس لیے وہ اپنی کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے حوالہ دیتا ہے بائبل مقدس کا کہ بائبل مقدس میں 40 کا ہنسا کیوں اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ مسلسل 40 مرتبہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی نیک کام ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، اور کوئی بھی بری روش جو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پہ کوئی نیک عادت اپنانا چاہتے ہیں، جب آپ اس نئے کام کو 40 مرتبہ مسلسل کرتے ہیں بلا ناغہ تو وہ آپ کی زندگی کا، آپ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے اور بری عادت اچھی عادت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے وہ حوالہ دیتا ہے کہ 40 کا ہنسا بائبل مقدس میں کیوں اہم ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کوہ سینا پر 40 دن اور رات خدا سے شریعت حاصل کرنے کے لیے، ہدایات حاصل کرنے کے لیے 40 دن اور رات کوہ سینا پر رہا۔ اس لیے 40 کا ہنسا بہت اہم ہے۔ حضرت نوح اور اس کا سارا گھرانہ 40 دن اور رات کشتی میں رہے جب تک کہ بارش اور طوفان تھم نہ گئے۔ الیاس نبی کوہ حریب جس کو خداوند کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اس کی جانب سفر کرتا رہا 40 دن اور رات خدا کے حکم کے مطابق، اور اس سفر میں وہ ثابت قدم رہا۔ اور 40 دن کا جو یہ سفر تھا یہ روزے میں تھا، اور وہ مسلسل وفاداری کے ساتھ 40 دن اور رات سفر کرتا رہا۔ یسوع المسیح نے 40 دن اور رات بیابان میں بسر کیے، صحرا میں۔ اس لیے ہم 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں تاکہ یسوع المسیح کے ساتھ صحرا میں، بیابان میں ہم بھی اس کے ساتھ اس صحرا کا تجربہ کر سکیں۔ لہٰذا روزوں کا یہ پاک موسم یسوع کے ساتھ صحرا میں سے گزرنا ہے، صحرا میں رہنا ہے، گوشہ نشینی کا ایک تجربہ ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو، روحانی رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ رات کس چیز کی علامت ہے؟ حلیمی کی علامت ہے، اور توبہ کی علامت ہے، پشیمانی کی علامت ہے۔ راکھ جو ماتھے پہ لگائی جائے گی کس چیز کی علامت ہے؟ یاد رہے یہ پچھلے سال جو کھجوروں کے اتوار کی ٹہنیاں بچی تھی ان کو جلا کر یہ راکھ بنائی گئی ہے اور آج اس کو استعمال کیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ راکھ پشیمانی کی علامت ہے، توبہ کی علامت ہے، حلیمی کی علامت ہے، اور کس چیز کی علامت ہے؟ ریاضت کی علامت ہے، کفارے کی علامت ہے۔
راکھ جو ہے یہ کفارے کی علامت ہے، ریپینٹنس کی، اور یقیناً گریہ ازاری کی علامت ہے۔ اور جب ہم راکھ لگا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی حیثیت کو خدا کے سامنے جو ہے اس کو پہچانیں کہ ہم خدا کے سامنے راکھ ہیں، ناچیز ہیں، خدا کے سامنے اپنے گناہ کو تسلیم کرنا، اور جب ہم تسلیم کرتے ہیں خدا کے سامنے اپنی خطا کو، اور تب ہم حلیم ہوتے ہیں، تب ہم پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ لہذا راکھ لگانے کا مقصد اپنے گناہوں کے لیے پشیمان ہونا ہے، پچھتانا ہے، اور توبہ کر کے ایک بار پھر خدا کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو مضبوط بنانا ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، مسیح روحانیت کے 3 اصول ہیں جن کا آج کی پاک انجیل میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان 3 روحانی اصولوں پر، مسیح اصولوں پر غور کریں، آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس پر غور کریں گے جو یوئیل نبی کی کتاب میں سے ہم نے سنی ہے۔ یوئیل نبی کے مطابق جس نے خدا کا کلمہ پا کر روزے کا اعلان کیا، وہ حقیقی روزہ جو ہے اس کی بابت بتاتا ہے کہ اپنے دلوں کو چاک کرو، نہ کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے دلوں کو۔ اس کا سارا جو زور ہے وہ باطنی رویے پر ہے کہ روزہ، دعا، خیرات ایک باطنی رویے کا نام ہے، باطنی رویے کا نام ہے، صرف دکھاوے کا نام نہیں ہے، ایک باطنی رویے کا نام ہے۔ اس لیے وہ دلوں کی تبدیلی پر زور دیتا ہے کہ جو بنی اسرائیل قوم ہے خدا اس پر رحم فرمائے، اور رحم کے لیے ضرور ہے، خدا کی شفقت کو حاصل کرنے کے لیے ضرور ہے کہ کیا ادنا اعلیٰ سب جو ہیں وہ اپنے دلوں کو چاک کرے، یعنی اپنے دلوں کو تبدیل کرے، اس پشیمانی کو، اس کفارے کو اپنے دلوں میں محسوس کریں، اپنے گناہ کو اپنے دل میں محسوس کریں تاکہ خدا ان پر رحم فرمائے۔ یونس نبی کو جس نے خدا نے بڑا عظیم مشن دیا تھا تاکہ وہ نینوا کے شہر میں جا کر توبہ کی اور روزے کی منادی کرے، اور وہ پہلے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن خدا اس کو بڑے ڈرامائی انداز میں لے کر جاتا ہے۔ 3 روز مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور یوں خداوند اس کو وہاں لے کر گیا جہاں وہ شاید جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اس نے پہچان لیا کہ یہ خدا کی مرضی ہے تاکہ میں نینوا کے شہر میں جا کر روزے کا اعلان کروں، توبہ کا اعلان کروں، تو پھر وہ جا کر وہاں پر روزے کا اعلان کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ کیا ادنا کیا اعلیٰ سب ٹاٹ اوڑے، اپنے سر پہ راکھ ڈالے تاکہ خدا جو غضب لانے والا ہے وہ نہ لائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب لوگوں نے اس کی منادی سنی، انہوں نے اپنے سروں میں راکھ ڈالی، توبہ کی، روزہ رکھا، دعا کی، تو وہ بچ گئے۔ روزہ جو ہے، روزے کی دعا میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، یہ خدا کے غضب کو ٹال دیتی ہے۔ دانیال نبی نے روزہ رکھا اور خدا نے اس کو شیر کے منہ سے بچا لیا، شیروں کے منہ سے۔ روزے کی یہ طاقت ہے کہ روزہ رکھ کر جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں ایسے ہی شیر کے منہ سے بچا لیتا ہے، یعنی موت کے منہ سے بچا لیتا ہے۔ روزہ رکھ کر جب دعا کرتے ہیں تو بڑے معجزات ہوتے ہیں۔ یقیناً میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے لیے روزہ رکھ کر دعا کی، خدا نے سنی اور انہوں نے شفا پائی۔ یرکان سے یا کسی بھی ایسی بیماری سے شفا پائی جب ان کے لیے روزہ رکھ کر دعا کی گئی تو انہوں نے مکمل صحت یابی حاصل کی۔ ایسی ان گنت کہانیاں ہیں، ان گنت معجزات ہیں۔ آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں بھی روزہ، خیرات اور دعا اس کو باطنی رویے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دعا جو ہے یہ اپنے دل و دماغ کو خدا کی طرف مائل کرنا ہے، ریزنگ یور ہارٹ اینڈ مائنڈ ٹو گاڈ، یہ دعا ہے۔ جان ڈمیسین اس کی یہ خوبصورت تعریف ہے دعا کی کہ دعا کیا ہے، یعنی اپنے دل اور دماغ کو خدا کی طرف لانا اور اس کو خدا کی طرف مائل کرنا اور اپنا تعلق خدا کے ساتھ کرنا۔ اس لیے دعا جو ہے اس کو گفت و شنید کہا جاتا ہے کہ دعا جو ہے گفت و شنید کا نام ہے، گفتگو کا نام ہے، کہ ہم اپنے دل کی باتیں
خدا کے ساتھ کرتے ہیں اور خاموشی میں خدا کو سنتے ہیں۔ اس لیے دعا جو ہے یہ ایک عظیم ہتھیار ہے شیطان کے خلاف بھی، اور جو عظیم تر دعا ہے وہ پاک یوخرسٹ ہے۔ دعا جو ہے دو قسم کی ہے، ایک شخصی ایک جماعتی۔ شخصی دعا وہ ہے جس کا آج ذکر کیا گیا پاک انجیل میں کہ ہم پوشیدگی میں دعا کریں، یعنی گوشہ نشینی میں دعا کریں، جیسے خدا بھی یسوع مسیح گوشہ نشینی میں علیحدگی میں جا کر دعا کرتا تھا۔ اس لیے دعا کی دو اقسام ہیں، ایک شخصی ہے اور ایک جماعتی ہے۔ جماعتی دعا خاندانی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک دعا جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم تنہائی میں جو کرتے ہیں وہ شخصی دعا کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ پاک روزری کی دعا ہے جو ہم ہر روز کر سکتے ہیں، یہ شخصی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، خاندانی طور پہ بھی روزری پڑھ سکتے ہیں۔ اے ہمارے باپ کی دعا بڑی خوبصورت دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہو، اے ہمارے باپ۔ اس دعا میں بڑی طاقت ہے، اور یہ دعا ہمیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ایک مکمل دعا ہے جس میں ہم خدا کی قدوسیت کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کا نام پاک مانا جائے، وہ قدوس ہے۔ سب سے پہلے دعا کی یہ شرط ہے کہ ہم خدا کی بڑائی کریں، اس کی تعریف کریں خدا کی۔ یہ دعا کی پہلی بنیادی شرط ہے اور اصول ہے کہ جب ہم خدا کے سامنے آئیں تو ہم خدا کی ستائش کریں، اور اے ہمارے باپ کی دعا میں خداوند کی ستائش ہے۔ جب ہم اس کے نام کو پاک کہتے ہیں، قدوس کہتے ہیں، تو ہم اس کے نام کی ستائش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ دعائیں نہیں آتی تو صرف اے ہمارے باپ کی دعا پڑھ لیں اور سلام مریم کی دعا پڑھ لیں تو یقیناً آپ کی دعا مکمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی دعا ہے جو خداوند کو بڑی پسند آئی، آپ پاک انجیل میں اس کا ذکر ہے کہ ایک گناہ گار اور ایک فریسی ہیکل میں دعا کرنے گئے، اور جو گناہ گار کی دعا تھی وہ کیا تھی جو خداوند کو پسند آئی؟ وہ کہتا ہے، اے خداوند مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ یہ چھوٹی سی دعا یہ خداوند کو پسند آئی۔ روزوں کے اس موسم میں اس دعا کا جو ہے وہ آپ اس کو رپیٹ کریں، اس کو دہرائیں خاموشی میں کہ خداوند مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اگر آپ اپنی دعا سے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کا رحم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو دہرائیں۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اے خداوند مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اس کے علاوہ مقدس گھنٹے کی دعا ہو سکتی ہے جو ہر منگل کو یہاں پر اس گرجا گھر میں ہوتی ہے۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھ کر گیان و گیان اس پہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اچھی دعا ہے۔ مقدس فرانسس آف اسیسی کی ایک چھوٹی سی دعا ہے جو کہتا ہے کہ خدا مجھے امن کا وسیلہ بنا دے۔ مختلف دعاؤں کی اقسام ہیں جو دنیا میں مشہور ہیں۔ روزوں کے اس موسم میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خدا مجھے امن کا وسیلہ بنا دے۔ اور مقدسہ مریم کی چھوٹی سی دعا جو دنیا کی سب سے خوبصورت دعا ہے، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جو کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، جیسے یسوع نے کہا کہ اب آپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ دعائیں ہیں، خوبصورت دعائیں ہیں، ان کو دہرا سکتے ہیں اپنی دعا میں 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، کوئی ایک دعا ہر روز لے کر اس کو دہرائیں۔ ہر روز 40 دن دہرائیں۔ کسی ایک دعا کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اگر آپ کوئی ایک ہی دعا پسند ہے تو وہ ایک ہی دعا 40 دن بھی کر سکتے ہیں۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائی و بہنیں، دعا، روزہ اور خیرات، یہ 3 مسیح روحانیت کے خوبصورت اصول ہیں۔ اور خیرات سے مراد ہے کہ ہمارے روزے سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ اگر ہمارے روزے سے دوسرے شخص کو فائدہ نہیں پہنچتا تو ہمارا روزہ نامکمل ہے۔ اس لیے جو ہم بچت کرتے ہیں 40 دن، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے ضرورت مند بہن بھائیوں کے لیے اپنی مٹھی کو کھولنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اور خدا کی پسند کا روزہ یہی ہے کہ ہم بھوکے کے لیے روٹی توڑیں، یعنی دوسروں کی مدد کریں روزوں کے اس موسم میں۔ آئیے آج یہ عہد کریں خدا کے گھر میں کہ ہم یہ 40 دن یسوع کے ساتھ
صلیبی سفر میں اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے، اس کو ترک نہیں کریں گے، بلکہ وفاداری کے ساتھ 40 دن اور رات یسوع کے ساتھ اس کے دکھوں میں، صلیبی سفر میں اس کے ساتھ چلیں گے۔ مسیح روزوں کے اس موسم میں 3 بنیادی علامات ہیں۔ ایک جامنی رنگ ہے جو کفارے کی علامت ہے، اور پاک صلیب روزوں کی ایک مرکزی علامت ہے، اور راکھ۔ یہ 3 علامات ہیں مسیح روزوں، راکھ، جامنی رنگ اور پاک صلیب۔ آنے والے دنوں میں ہم 14 مقام کی عبادات میں بھی شامل ہوں گے، جو ہر جمعے دوپہر 3 بجے اسی گرجا گھر میں ہوں گی، اور ہمارا دھیان و گیان اور دھیان و گیان کا محور اور مرکز یسوع کی پاک صلیب اور اس کے دکھ ہوں گے۔ اس لیے آئیے کہ جیسے یسوع وفاداری کے ساتھ اپنی صلیب کو اٹھا کر چلتا ہے، ہم بھی یسوع کے اس سفر میں اس کے ساتھ چلیں اور اس سے برکات اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔